ڈاکٹر آسیہ حبیب, کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ. آج ہم پچھلی ویڈیو ہی کی کنٹینیویشن کرتے ہوئے پی سی اوز پہ ڈسکشن کریں گے. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی سی اوز ہے کیا, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور اس کو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آج ہم بات کریں گے کہ پی سی اوز کی کیا ٹریٹمنٹ ہے, کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم پی سی اوز کو اوور کم کر سکیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پی سی اوز ایک کمپلیکس میٹابولک سنڈروم ہے, اور اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. میٹابولک سنڈروم میں جو مین رول پلے کرتا ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے, جینز کا بھی اس میں رول ہے, اور کرونک انفلیمیشن بیکاز آف سلیپ ڈپریویشن اور کورٹیسول لیولس زیادہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی پی سی اوز کی, مینلی جو ہے وی آل ریکمینڈ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیسنس ہیں. ٹھیک ہے, لیکن لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہمیشہ ہماری فرسٹ لائن مینجمنٹ آپشن ہے, کیونکہ اگر آپ اس کی جو بیک گراؤنڈ, اس کی جو وجوہات ہیں, اگر ان کو لے کے میں آپ کو بتاتی ہوں, ان کو اگر لے کے چلیں تو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے پی سی اوز کو اوور کم کرنے میں. کیونکہ پی سی اوز کوئی ایک دن کی بیماری نہیں ہے کہ اگر آپ اس کا کوئی ایک دو دن کے لیے اگر آپ کوئی ٹریٹمنٹ لیں گے یا میڈیسنز لیں گے مہینہ دو مہینہ تو یہ ختم ہو جائے گا. اٹس اے لائف لانگ پرابلم. ٹھیک ہے, اینڈ آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ینگ ایج سے لے کے اولڈ ایج میں ہر ایج گروپ کی خواتین کو یہ کسی نہ کسی فارم میں انوالو کر رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ پریزنٹیشنز کے ساتھ. سو ہمیں اپنا بیسیکلی ہمیں اپنا لائف اسٹائل میں چینج کرنا ہوگا. اٹس آل اباؤٹ اور چینج آف بیہیویئر. ٹھیک ہے, اچھا سب سے پہلے جیسے میں نے جینس کی بات کی تھی کہ جینس کا بڑا رول ہے. اگر کسی کی مدر کو یا کسی کی بہنوں کو اگر پی سی اوز ہے تو ان میں جو ہے اس بچی میں پی سی اوز کا رسک بڑھ جاتا ہے. اب کویشچن ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری امی تھیں یا جو ہماری فیملی میں جو بڑے تھے ان کو کسی نہ کسی فارم میں تھوڑا سا ایشو تھا, لیکن اس طرح نہیں تھا جس طرح کی پرابلم وہ لوگ فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی بات آ جاتی ہے لائف اسٹائل والی. جو ہمارا بچپن تھا, ہمارے جو بڑے تھے, ہم سب لوگ جو تھے, تو ہمارا جو لائف اسٹائل تھا وہ آج کل کے لائف اسٹائل سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سب سے پہلے تو جو ہمارا کھانا تھا وہ ٹوٹلی آرگینک, پروسیس فوڈ جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آرگینک ڈائٹ, فریش فروٹس, سبزیاں, گوشت, جو کچھ بھی بیسک کمپوننٹس ہے وہ ہم لوگ کھاتے تھے. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے چلنا پھرنا. آج کل جو ہے چلنا پھرنا بہت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا. سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, کھاتے ہیں اور ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں, بہت زیادہ گیجٹس کا استعمال ہے, کھاتے ہوئے بھی گیجٹس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, رات کو دیر تک گیجٹس, اسٹڈیز کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ بھی ہماری اسی کے تھرو ہے. تو چلنا پھرنا ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ جو کہ ہمارے بڑوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں, تو اگر ان میں پی سی اوز کسی فارم میں تھی بھی تو اس کی پکچر اس طرح نہیں تھی جس طرح آج کل ہماری بچیوں میں آ رہی ہے. سو ہمیں ایک تو اپنا ڈائٹ چینج کرنا ہوگا, دوسرا جو ہے ہمیں اپنا لائف اسٹائل ان دا فارم آف ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی کو ہمیں انکریز کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے یہ ساری چیزیں ڈائٹ کو اور اپنی ایکسرسائز کو کیسے لے کے چلنا ہے. پھر دوسرا ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. اب وہ اس کی کاز ہے. انسولین ریزسٹنس میں نے بتایا تھا کہ گلوکوز, ہم کاربوہائیڈریٹ زیادہ لیتے ہیں, اس میں گلوکوز ہوتا ہے. گلوکوز کی میٹابولزم کے لیے ہمیں انسولین چاہیے ہوتا ہے, وہ زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہوگا. آپ زیادہ کاربوہائیڈریٹس لیں گے زیادہ انسولین ریلیز ہوگا. اور پی سی اوز والے پیشنٹس میں ویسے بھی انسولین جو ہے اس کی ریزسٹنس ہوتی ہے, تو وہ عام مقدار سے زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ انسولین کا لیول بلڈ میں بڑھتا جائے گا اس کے ساتھ پی سی اوز جو ہے ورس ہوتا جاتا ہے. سو ہمیں اپنے کاربس کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا. کون سے کاربس؟ سارے کے سارے کاربس ہیں, کچھ کاربس جو ہیں وہ آپ نے کٹ ڈاؤن کرنے ہیں, کچھ جو ہیلدی والے وہ آپ نے لینے ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر جو تیسری ہم نے کہا تھا جو وجہ ہے وہ ہے کرونک انفلیمیشن بیکاز آف انکریز کورٹیسول لیول اور نیند کی کمی کی وجہ سے. تو وہ بھی وہی والا ہمارا لائف اسٹائل ہے کہ راتوں کو دیر دیر تک جاگنا. ٹھیک ہے, اور پھر سارا دن سوئے رہنا, اس کی وجہ سے ہمارے ہارمونس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. پھر جب ہم دن کو اگر جلدی اٹھ بھی جائیں اور جب کام اپنا جو بھی, چاہے وہ کالج, یونیورسٹی ہے, کالج ہے, یا جو ورکنگ لوگ ہیں ان کی پھر ورکنگ کیپیبلٹیز ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اسٹریس انگزائٹی ان لوگوں میں بڑھ جاتی ہے. اور فردر جو ہے ان کے جو کارٹیسول لیولز اور یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں, جو کہ فردر آپ کے
PCOS کو ایگریویٹ کر دیتی ہیں. سو سارا چیز جو ہے وہ ہمارا لائف اسٹائل کے گرد گھومتا ہے. اگر ہم اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں گے تو اٹ ول ہیلپ اے لاٹ. اچھا، پھر ہم آتے ہیں کھانے پینے پہ. اب کیا ہمیں کھانا چاہیے؟ کھانے میں جو ہے سب سے پہلے تو آرگینک اور جو سیزنل فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں جو بھی اویلیبل ہیں وہ آپ نے لینے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگے فروٹس اور اس کے پیچھے جو ہم اکثر ڈائٹ پلانس لوگ شیئر کر رہے تھے آپ یہ کھاؤ وہ کھاؤ چاہے وہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. نہیں، یہی جو ہماری ایزیلی اویلیبل فروٹس ہیں آرگینک وہ آپ اس کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، جو سبزیاں ہیں جو بھی اویلیبل ہیں وہ آپ استعمال کریں. اچھا، فریش فروٹس ویجیٹیبلز از دا بیسٹ آپشن. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاربوہائیڈریٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کاربوہائیڈریٹس میں آپ نے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کرنا ہے. اب کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمارا گندم کا آٹا ہے، براؤن آٹا، وہ جو ہے اٹس اے گڈ سورس آف کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو باجرا آپ استعمال کر سکتے ہیں، بیسن کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو ہیں یہ والے جو گرینز ہیں یہ آپ ایزیلی استعمال، مکئی کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں. ڈسکریج کیا چیز ہم کرتے ہیں؟ یہ جو میدے سے بنی ہوئی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جو کہ بیکری والی پروڈکٹس ہو گئی، سموسا، پکوڑا، ٹھیک ہے، اور جو کولڈ ڈرنکس ہو گئے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کمرشلائزیشن کی وجہ سے ہو گیا. ہم لوگ سارا دن موبائلس پہ، ٹی ویز پہ ان کی اتنی زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ بس کوئی بھی گرین ہے اس کا ایک باؤل کھا لیں گے تو آپ کو اتنی کیلوریز مل جائیں گی. اسی طرح انرجی ڈرنک سے ایک ڈرنک پی لو آپ کو اتنی پاور. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی کمرشلائز چیزیں ہوتی ہیں ان کو پروسیسڈ فوڈز ہوتے ہیں ان کو اسٹور کرنے میں جتنی زیادہ کیمیکلز یوز ہوتی ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے بالکل بھی سیف نہیں ہے اور وہ ہمارے ہارمونس کو فردر خراب کر دیتی ہیں. تو جو نیچرل جو ڈائٹ ہے دس از دا بیسٹ آپشن فار پیشنٹس وتھ PCOS. ایون بغیر PCOS کے بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گی. ٹھیک ہے، پھر جو ہے پروٹینز، تو پروٹینز کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم چکن اور فش اور یہ چیزیں لیں. اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہماری دالیں ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اے گڈ سورس آف پروٹین. آپ وہ لے سکتے ہیں، انڈا آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے علاوہ جو ہمارے نٹس ہیں، نٹس ہو گئے اور جو سیڈز ہیں جس میں کہ یہ کدو کے سیڈز ہو گئے، ٹھیک ہے، پمکن سیڈز، سیسمی سیڈز ہو گئے، فلیکس سیڈز ہو گئے. السی کے بیج تو ہر جگہ بڑے آرام سے آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور یہ جو سن فلاور سیڈز ہیں، یہ جو سیڈز ہیں اور یہ جو نٹس ہیں دیز آر اے ویری گڈ سورس آف. اس میں بہت زیادہ آپ کو منرلز اور وٹامنز وغیرہ آپ کو مل جاتے ہیں. کیلشیم کا بڑا رچ سورس ہوتے ہیں. جو PCOS والے پیشنٹس ہیں ان میں اکثر جو ہے یہ جو بہت سارے منرلز کی کمی بھی پائی جاتی ہے. اس میں زنک ہو گیا، میگنیشیم ہو گیا، کرومیم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ یہ نٹس اور ان کا استعمال کریں گے تو آپ کی وہ والی کمی بھی پوری ہوگی اینڈ یو ول فیل انرجیٹک ود دیز تھنگس رادر دین گوئنگ فرام اتنے زیادہ جو مہنگے سپلیمنٹس آپ لیں گے. اس کی بجائے اگر آپ یہ نیچرل جو چیزیں اگر یہ استعمال کریں تو یہ زیادہ آپ کو اچھا آلٹرنیٹ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی ڈائٹ. اس کے علاوہ جو ڈیری پروڈکٹس پہ بڑا لوگوں کا کنسرن ہے. بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جی کہا ہے کہ ہر قسم کے ڈیری پروڈکٹس آپ بند کر دیں. سو ڈیری پروڈکٹس میں وی آلویز ریکمینڈ کہ جو کمرشلائز جو پاسچرائزڈ ڈیری پروڈکٹس ہیں اس کا استعمال اگر آپ بند کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اوبیسلی آپ کو پتہ ہے جو جتنے بھی کمرشل دودھ جب ہمارے پاس ٹیٹرا پیکس وغیرہ آتے ہیں ان کو پاسچرائز کیا جاتا ہے اتنی زیادہ ہیٹ پہ، اس سے بھی اچھی خاصی ان کے نیوٹریٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. پھر ان کو اسٹور کیا جاتا ہے. جو دودھ 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں نارملی خراب ہو جاتا ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے جو مہینہ 2-3 مہینے اس ڈبے کے اندر ٹھیک رہتا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے کیا کون سی کیمیکلز ڈالی ہوتی ہیں تو اس میں جو وٹامنز اور جو آپ کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح کے فریش دودھ سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں. سو فریش ملک از این آپشن. ٹھیک ہے، آپ ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کمپیریٹیولی کم کر دیں لیکن آلویز گو فار فریش ملک. اور اس میں بھی اگر آپ اس کو بوائل کر کے اس کی ملائی یا کریم ہٹا لیں دین یو کین ٹیک ملک. ٹھیک ہے نا. سو یہ تو ڈائٹ سے ریلیٹڈ تھا. پھر اس کے علاوہ ایکسرسائز پہ بات کرتے ہیں. اب ایکسرسائز ہلکی پھلکی اگر آپ واک کر لیں رادر دین ایکسرسائز کی بجائے تو میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ بیڈ پہ سارا ٹائم لیٹے رہنے کے اور اپنے کسی میٹ کو یا یہ پانی لاؤ اور یہ دودھ لاؤ اور یہ پلیٹ لے جاؤ اور یہ وہاں رکھو، خود اگر ہم اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، گلاس کا پانی بھی میرے خیال میں اگر ہم اپنے آپ سے دور رکھیں تاکہ ہمیں بار بار اٹھنا پڑے اس کے لیے، دس از آلسو فزیکل ایکٹیویٹی. جو ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں یا
کہیں پہ بھی آفیسز وغیرہ میں بجائے لفٹس یوز کرنے کے اگر ہم اسٹیئرس کو یوز کریں، ٹھیک ہے، گھر کے جو کام کاج ہیں جو پہلے خواتین کرتی تھیں اور ابھی ان کے لیے وہ کام کرنے بڑے مشکل ہو رہے ہیں، تو جب بھی جو لوگ بھی اپنی یہ جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریزیوم کر لیتے ہیں تو آلویز دے آر ٹورڈز اے گڈ سائڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی والا فرق ہے جو پیشنٹس آ کے کہتے ہیں کہ ہماری جو کزن ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے، اتنی موٹی بھی ہے، پی سی اوز بھی ہے، لیکن اس کو تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو تو بچے بھی ہو رہے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے ٹھیک ہو رہی ہے بیکاز ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، وہ لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں، گھر کے کام کرتے رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سارا دن ان کی فزیکل، آل دو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو جمس، دے آر ناٹ ڈوئنگ ورک آؤٹس، بٹ اسٹل دے آر فائن. ایک تو ان کی ڈائٹ اچھی ہوتی ہے، دوسرا ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کسی نہ کسی فارم میں وہ ایکٹیو رہتے ہیں. سو آل دیز تھنگس میٹر اے لاٹ، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ڈائٹری موڈیفیکیشنز اور ایکسرسائز کے بارے میں تھی. اور نیند کے بارے میں آئی آلویز ریکمینڈ کہ آپ اپنی نیند کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ارلی آپ لیٹ سو جایا کریں اور پھر صبح جلدی اٹھا کریں، جس طرح کہ پہلے ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، بلکہ ہم خود بھی ہماری یہی روٹین ہوا کرتی تھی کہ ارلی سو جانا. وہ اس لیے کہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا تھا، یہ ٹی وی اور یہ چیزیں لمیٹیڈ اماؤنٹ میں تھیں، تو بس ہم اپنا ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، تو سارا کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. اب جب سے یہ جو ہمارے جو لائف سٹائل چینج ہوا ہے تو سب کے سب لوگوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے، اور اس میں اسپیشلی جو ہے پی سی اوز والا ایشو جو ہے بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ پہلے کیوں یہ چیز نہیں تھی، سارا کچھ تو یہ پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن ان میں یہ سمٹمز نہیں تھے، اور اب یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ سارا کا سارا ہمارا لائف سٹائل ہے. سو لائف سٹائل میرے خیال میں دس از دا اونلی تھنگ وچ ول ہیلپ یو الاٹ. اگر آپ اپنا صرف ویٹ لاس بھی ٹھیک ہے، جن کا اگر ویٹ زیادہ ہو تو ویٹ لاس ڈز ہیلپ، لیکن ضروری نہیں ہے. جو لین پی سی اوز ہوتے ہیں جو کہ نارمل ویٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. سو لائف سٹائل چینج کرنا سارے پیشنٹس کے لیے، چاہے وہ موٹے ہیں، نارمل سائز کے ہیں، ان سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں، جن لوگوں کا اگر ویٹ زیادہ ہے تو اگر وہ اپنا 10% ویٹ بھی ریڈیوس کر لیتے ہیں تو ان کے ہارمونس واپس اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. اٹ ڈز ہیلپ اے لاٹ، ٹھیک ہے. سو اپنے بی ایم آئی کا، اپنے ویٹ کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کو تھوڑا چینج لائیں. اگر آپ اپنے بیہیویئر میں چینج لے آئیں گے سلولی اینڈ گریجولی، کوئی ایک دن کی بات نہیں، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، لیکن سلولی اینڈ گریجولی ونس یو آر بیک ٹو یور نارمل جو نیچرل لائف کی طرف جب آ جائیں گے تو وہ آپ کی ہیبٹس ڈیولپ ہو جائیں گی، تو آگے کی پورا جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے یو ول ریمین فائن، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ہیں وہ میں کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گی. میڈیسنز جو ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں پیشنٹ کی پریزنٹیشن پہ. جو بھی پیشنٹ کے سمٹمز ہوتے ہیں، اگر پیریڈس والا ایشو ہے تو ہم ان کو اس کے لیے میڈیسنز دے دیتے ہیں، اگر پریگنینسی کے لیے ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو دا سمٹمز آف دا پیشنٹ پھر ہم ان کو میڈیسنز ایڈوائز کر دیتے ہیں. ایک اور میڈیسن جو ہے پی سی اوز کے لیے جو بہت زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہے میٹفورمن ہے اور انوسیٹول ہے. اس پہ بھی میں کسی ایک ویڈیو میں بات کروں گی کہ یہ بھی آپ کی باڈی میں ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہماری انسولین ریزسٹنس کو یہ کم کرتے ہیں، بلڈ شوگرس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ہمارے جو اینڈروجن لیولز ہیں ان کو بھی یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ہمارے ہارمونز جو ہیں بیک ٹو نارمل آ جاتے ہیں وتھ پراپر یوز اینڈ وتھ دا گائیڈنس آف یور ڈاکٹر. سو اٹس آل اباؤٹ پی سی اوز. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ویڈیو میں پی سی اوز کی میڈیسنس کے بارے میں اور جو پراپر پی سی اوز کے جو ڈائٹ پلانز ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گی. اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں یو کین آسک می اینی ٹائم تھرو کامنٹ سیکشن. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.